الیاس قادری صاحب سیاست میں کود چکے ہیں، بے گناہ بے خطا معاویہ اور سیاست معاویہ زندہ باد، جب یہ نعرے انہوں نے لگائے تھے تو وہ آلریڈی وہ سیاست میں کود گئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس طرح کی تبلیغ کو اسلام اور شریعت کے نقطہ نگاہ سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو غالباً میں نے اس حوالے سے اپنی رائے کا کسی ویڈیو میں اظہار کیا تھا، لیکن آج میں صرف اسی عنوان کے اوپر اپنی گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے یا جو پاکستان کے اندر جو مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے اندر قائم دعوت و ارشاد کے نام سے، تبلیغ کے نام سے جو یہ جماعت قائم ہے، آیا یہ اسلام کی دعوت ہو رہی ہے یا فرقے کی دعوت ہے؟ تو ہمارے پاکستان میں دو بڑے نام ہیں پاک و ہند کے اندر جو دعوت اور تبلیغ کے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں تک گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ایک ان میں دعوت تبلیغ ہے جس کا تعلق دیوبند فرقے سے ہے، اور دوسری دعوت اسلامی ہے جس کے بانی الیاس قادری صاحب ہیں اور یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو دعوت تبلیغ ہے اس کو کئی برس ہوئے ہیں قائم ہوئے، پاکستان بننے سے پہلے سے وہ قائم ہے۔ مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے اسے بنیاد رکھی تھی، اس کو قائم کیا تھا۔ دیوبند کے بڑے اکابرین اور جید علماء اس کی بنیاد رکھنے کے اندر شامل ہیں، اور اس کے جو اہداف اور مقاصد بتائے گئے ہیں وہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا، جبکہ دعوت اسلامی اس کی بنیاد کراچی میں رکھی گئی۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ اور مولانا جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین اہل سنت، انہوں نے جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس کی بنیاد کراچی کے اندر رکھی۔ لہٰذا دعوت اسلامی اسے دعوت تبلیغ کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کے جو نظم و ضبط پہ اگر ہم توجہ ڈالیں، انالائسس کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی نے دعوت تبلیغ کو، یعنی جو کہ دیوبند مکتب فکر کی ہے، اسے کاپی کیا ہے، اور کاپی کر کے اس میں تھوڑی سی چینجنگز لائی ہیں۔ مثلا کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمز ہوتی ہیں، اگر آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، آپ ان میں وہ لفظ استعمال کریں گے تو وہ پہچان جائیں گے کہ یہ دعوت تبلیغ سے آیا ہے، وہ کیونکہ انہوں نے اپنی شناخت الگ بنانے کی کوشش کی۔ یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، اب میں دونوں جماعتوں کے حوالے سے تھوڑا اس پہ بات کر لوں، پھر آگے میں آتا ہوں کہ کاپی کس طرح سے کیا ہے۔ مثلا دعوت تبلیغ، وہ اس میں جو شخص جاتا ہے، اگر وہ بریلوی ہو اور وہ چلا جائے، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے دوست احباب میں، متعلقین میں جو بریلوی تھے، اگر وہ ان میں گئے ہیں تو اس کے بعد وہ واپس آ کر گھر میں وہ 11ویں نہیں مناتے، وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ نہیں مناؤ، یہ سب غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہے، یعنی ان کے عقیدے چینج ہو جاتے ہیں اور وہ مزارات پہ جانے کو بالکل شرک قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ دعوت تبلیغ میں جانے کے بعد اگر ایک شخص بریلوی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت تبلیغ میں کچھ فرقوں کی دعوت دی جاتی ہے، فرقوں کے مسائل اور فرقوں کے عقائد، اور خود ہم ان کے پاس جب بیٹھے ہیں تو وہ اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ویسے تو ان کے 6 نمبر ہے، اکرام مسلم ہے اور دیگر باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ بالکل دیوبندیت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، بالکل وہ دیوبندی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے اور اس کو کسی طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک آدمی اگر وہ بریلوی ہو، سنی مسلک کا ہو، یا رسول اللہ کہتا ہو، اور وہ شخص 11ویں کرتا ہو، مزارات پہ جانے کا قائل ہو، توسل کرتا ہو، یعنی ایک شخص کہ جو بریلوی ہو اور وہ دعوت تبلیغ میں چلا جائے، اور وہ آپ کو بالکل کنورٹ نظر آئے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ وہ واپس جب آتا ہے تو اپنے گھر کے اندر موجود پہلے سے عقائد و نظریات ہیں اس پہ اعتراضات کرتا ہے۔ پہلے اگر وہ توسل کا قائل ہو یا وہ 11ویں کرتا ہو، مزارات پہ جاتا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی اجازت دیتا ہو، خواتین کو، کہ تم مزارات پہ جایا کریں توسل کرنے کے لیے، پیروں فقیروں بابوں، جو ہمارے بریلویوں کے جو ایک شناخت ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بالکل دیوبندیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ نظریات ہیں جو سکھائے جاتے ہیں۔ آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، آپ اس کو دیکھ لیں
کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس کا اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کیا ہوا اور اسی طرح ہی ہے۔ دوسری طرف بریلویوں کے اندر جو چیز ہے، جو دعوت اسلامی ہے، یہ کچھ عقائد بتاتی ہے، اور لازمی بات ہے ان کے جو لٹریچر ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے، بد عقیدہ، بد مذہب، اور یہ سب کچھ دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اہل حدیث یا وہابیوں کے بارے میں۔ اور انہوں نے جب بنیاد رکھی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ لوگ بہت زیادہ دعوت تبلیغ میں دیوبند میں لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے، ان کے اکابرین نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ اب کوئی ایسی جماعت ہو کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تو کم از کم بچا سکیں۔ پھر انہوں نے کاپی کی ہے چیزیں، اس میں جیسے اگر چلہ وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دیوبندیوں میں، تو ان کے ہاں جیسے وہ گشت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ترکیب کا استعمال کرتے ہیں، وہ ترتیب کہتے ہیں، کیا ترتیب بنانی ہے، اور یہ ترکیب بنانے کو کہتے ہیں۔ اس طرح کی ایک دوسرے کی چیزیں انہوں نے، بہت ساری اصطلاحات ہیں، وہ کاپی کر کے اس کو چینج کر کے وہ جاری کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے جو تبلیغ والوں کی اچھی لگتی ہے وہ یہ بات ہے کہ تبلیغ والے وہ کنٹروورشل موضوعات کے اندر نہیں پڑتے، جو کہ بریلویوں نے، خاص طور پر الیاس قادری نے یہ کام کر کے مذہبی سیاست کے اندر آ کر، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم سیاست کا حصہ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یقیناً صحیح بات یہ بتاؤں کہ الیاس قادری صاحب سیاست میں کود چکے ہیں، اور یہ گزشتہ 4-5 سالوں سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھ دیا ہے کہ جب انہوں نے وہ معاویہ کی سیاست کے نعرے لگائے کہ بھائی وہ بے گناہ بے خطا معاویہ اور سیاست معاویہ زندہ باد، جب یہ نعرے انہوں نے لگائے تھے تو وہ آلریڈی وہ سیاست میں کود گئے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کی اپنی اس تحریک کو کتنا نقصان پہنچا، اور سیاست کے، کیونکہ آلریڈی پورے پاکستان کے اندر بریلویوں میں ایک تقسیم پیدا ہو رہی تھی، اور اس تقسیم کا انہوں نے خود کو حصہ بنا لیا ان نعروں کے بعد، تو لہٰذا وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں ہیں اور ہم سیاست میں نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات ان کی غلط ہے اور یہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو تبلیغ والے لوگ ہیں، وہ جس طرح سے شروع دن سے آج تک اس بات پہ قائل تھے کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے جو سیاست ہے یا موجودہ وقت میں جو چیز چل رہی ہو اس میں نہیں کودیں گے، وہ اس پہ برقرار ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے اندرون خانہ تو ان میں بھی سیاست بہت چلتی ہے، جیسے میرے ساتھ میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک شخص تبلیغی تھا، تو طارق جمیل صاحب کے بارے میں وہ بہت بری باتیں کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح سے بات کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ شیعوں کے پاس جانے لگے ہیں، حالانکہ وہ اس کو پھر بعد میں نے سمجھایا اور میں نے کہا بھائی میں بھی تبلیغ والوں کو بہت بہتر سمجھتا ہوں اور طارق جمیل صاحب کے اس کام کو درست مانتا ہوں کہ وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ پھر میں نے طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو باتیں کہیں تو اس کو کچھ سمجھ میں آیا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس ایک عام بندے کو جو دعوت تبلیغ میں برسوں لگا چکا ہو، اس کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈال دی کہ طارق جمیل صاحب چونکہ شیعوں کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے فرقوں کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اندرون خانہ ان میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اوپر سے نیچے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے اس سے یہ بات کی تو خیر اس کا ذہن بدل گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، خواہ دعوت تبلیغ ہو یا دعوت اسلامی، یہ اپنے اپنے فرقے کی ہیں۔ یہ اسلام کا کام اگر کر رہی ہوتی تو آپ ان کو دیکھتے کہ یہ آپس میں مل جل کے اسلام کا کام کرتے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، حالانکہ بالاتفاق یعنی الیاس قادری صاحب کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تبلیغ کے اندر جا کے وہ وقت لگائے، یا دعوت تبلیغ کے جو امیر ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ الیاس قادری کے اس کے اندر جا کر آپ ان میں وقت لگائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہر ایک کا اپنا کام ہے اور اختلاف ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ بندہ کام کرے، ٹھیک ہے میں اس چیز کو مانتا ہوں اور وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ کنورٹ ہو جانا، یہ بالکل درست ہے۔ آپ ایک نیوٹرل شخص کو بھیجیں تبلیغ کے اندر، پھر آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ بریلویت سے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ الیاس قادری کے پاس آپ بھیج دیں کسی کو، وہ بھی تبدیل ہو چکا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعوت جو بھی چل رہی ہے یہ فرقوں کی دعوت ہے۔ پھر یہاں پہ میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طور پر جو یہ جو دعوت کا کام ہے، یعنی تبلیغ کا یہ کام کرنا ہے کہ ایک شخص کے پاس جانا، گھر پہ جانا، اس کو دروازہ بجانا، اس کو باہر نکالنا، گشت کرنا، اور پھر فضائل اعمال کا درس دینا، یا سے روزہ، چلہ، اور پھر 4 ماہ، یہ جو چیزیں ہیں، اور دوسری طرف دعوت اسلامی والوں کا، بریلویوں کا اپنا طریقہ نکالنا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا قرآن نے اس کا حکم نہیں دیا۔
تبلیغ کا جو حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہے، ایک آیت ہو، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے آپ حدیثیں لو، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کی باتوں کو آگے تفسیر کے اندر نقل کرو، یا جس طرح ہمارے علماء نے کہا ہے۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے یہ حدیث مروی ہے بخاری کی۔ تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس طور پر تبلیغ نہیں کی جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی جو تبلیغ تھی وہ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے اللہ کے رسول آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ تک پہنچ گیا ہے، اور آپ نے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے سب سے قریبی گھر والوں تک جو چیز پہنچانی تھی وہ پہنچائی۔ آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کی سیرت کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ نے لوگوں کے پاس جا کر وہاں بھرے مجمع کے اندر آپ نے ایک ایک کو اسلام کی دعوت اس طرح دی ہو کہ اسلام کے اندر آ جاؤ، دوسرے کو کہا ہو کہ اسلام کے اندر آ جاؤ؟ یعنی 13 سال جو ہے مکہ کے اندر آپ نے گزارے، آپ وہ دیکھیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، 150 کی تعداد میں تقریباً لوگ مسلمان ہوئے، گنتی پہ چند چنے ہوئے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے مکہ کے اندر۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار الارقم کو اپنا ایک سینٹر بنا لیا تھا، قریب میں مسجد تھی، آپ اس مسجد بھی نہیں جاتے تھے، مسجد حرام، کیونکہ وہاں جانے پہ پابندی تھی، تو آپ نے دار ارقم کو ایک سینٹر بنایا، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو، اور وہاں جو باصلاحیت نوجوان ہوتے تھے معاشرے کے، خواہ غلام ہی ہوں، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے اور آپ سے سیکھتے تھے۔ طریقہ یہی ہے اسلام کا کہ نوجوانوں تک پہلے دعوت کو پہنچایا جائے، کہ جو باصلاحیت لوگ ہوں، یا وہ لوگ کہ جو اپنے معاشرے کے اندر موجود اس ظلم اور ستم کے نظام سے تنگ آ چکے ہوں، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ دین تمہیں آزادی اور حریت کا جذبہ دیتا ہے، کہ اس کو اپنا لینے کے بعد تمہارے اندر آزادی اور حریت کا جذبہ آئے گا۔ تو اس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ دراصل یہ ایک آزادی کا نظریہ ہے، کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم غلام نہیں رہیں گے۔ اسی لیے بلال اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے، عمار استقامت کے سااتھ رہے، یاسر اور سمیہ اس کے لیے شہید ہو گئے، خباب اس کے لیے انگاروں پہ لیٹ جاتے تھے، اسی لیے کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد وہ یہی سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پہنچاتے رہے۔ آج ہمارے ہاں جو چیز دعوت تبلیغ یا دعوت اسلامی کے نام سے موجود ہے، یہ تو انسان کو اور غلام بناتے ہیں کہ جی جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کا نظام ہو اس کو ہنسی خوشی قبول کر لو، اس کو اپنا لو، یعنی غلام بناتے ہیں، اور زیادہ ہی انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر وہ غلامیت کے بیج بوتے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے ریاست سے، ہمارا کیا کام ہے سیاست سے، ہم کیا جانے ہیں اسلام میں، تو ہم اس چیز پہ نہیں ہیں، جس دن سیاست میں ہم آ گئے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ کام سارا کا سارا سیاست کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی آپ ان کی تنظیم کے ڈھانچے دیکھ لیں، انہوں نے مجلس شورا بنائی ہوئی ہے، کوئی بندہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، اگر ہوگا پیر صاحب کے خلاف بات کی اس کو نکال دیتے ہیں، ہاں اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سیاست اور کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوری دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نیٹ ورک موجود ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ یعنی سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کاموں کو منضبط کرنا، ضبط کے اندر لانا، انتظام کرنا، یہی سیاست ہے۔ سیاست کوئی اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ جھنڈا لگا دیں یا آپ ووٹ ڈالیں، یہ سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو ایک ادارے کی شکل کے اندر کریں، ایک ادارہ جاتی شکل میں جب آپ کسی بھی چیز کو لے آئیں گے وہ سیاست بن جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے تعلق نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، آج سے شورا ختم کر دو، آج سے اپنے سارے ادارے پوری دنیا میں جو آپ کے وہ ختم کر دو، جو آپ نے یہ نظم و ضبط بنایا ہوا ہے کہ اس شخص کو رکھنا ہے اس شخص کو نکالنا ہے، یہ چیزیں ختم کر دو، اور کوئی بھی شخص آپ کے جیسا ولی بن سکتا ہے، الیاس قادری جیسا، کوئی بھی شخص الیاس قادری کے اس مسند پہ بیٹھ سکتا ہے، تو ہم پھر مانیں گے کہ جناب سیاست آپ نے ختم کر دی ہے۔
ورنہ جب تک آپ نے یہ قائم رکھا ہوا ہے نا کہ میں جس کو چاہوں گا وہ اس سیٹ پر اور کرسی پر آئے گا، او بھائی یہ تو کرسی ہے، یہ تو گدی ہے، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں جی کراچی کے گدی کے اوپر، آپ سے کون چھین سکتا ہے؟ آپ تو ولایت کے اوپر براجمان ہیں. اگر آپ سے کسی کی ہمت ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے کہ جناب میں آپ کے پائے کا اللہ کا ولی بن گیا ہوں، 40 سال آپ نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے، میں نے بھی کچھ کی ہے، تو اللہ کو میں زیادہ قبول ہو گیا ہوں، اتر جائے یہاں سے. الیاس قادری صاحب کوئی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا. تو یہ آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے نا کہ اس کی ولایت کا یہ سیٹ اپ ہے. بھائی آپ نے پہلے کہا کہ میں اپنے بچے کو اس لیے اس کے پائے کا کوئی نہیں ہے تقویٰ کے اندر، تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. ورنہ تو آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا کہ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ متقی ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے نے تو کم از کم یہ نعرے نہیں لگائے ہیں، آپ کے بیٹے نے تو کم از کم یہ سیاست بازی نہیں کی ہے. جو سیاست بازی آپ کر رہے ہیں یا جو آپ لے کے چل رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں آپ کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، اور میں یہ لکھتا بھی ہوں، دوسروں سے بھی یہ کہتا ہوں. یہ جو آپ نے یہ چیزیں شروع کی جو پہلے سے نہیں چیزیں نہیں چلی آ رہی تھی، تو اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بدعت کرتے ہیں. اور اللہ نے آپ سے تفقع لے لیا ہے کہ جو شخص بدعات کرتا ہے، اللہ کے دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سمجھ لے لیتا ہے جس طرح کے آپ سے لے لی ہے. تو یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے یہ جو تبلیغ کے نام پہ ہو رہا ہے. دعوت تبلیغ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں کہ جب تک طارق جمیل صاحب اس میں موجود تھے تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ دین کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یعنی اس طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں مسلک کے اندر وہ کے نام پر بظاہر نہیں کرتے ہیں، یہ تو بظاہر بھی مسلک کے نام پہ کرتے ہیں دعوت اسلامی، اور اندرون خانہ بھی ایسے ہوتا ہے، اور اب تو سیاست میں بھی انٹری مار چکی ہے. سیاست کے اندر بھی الیاس قادری صاحب آپ نے انٹری دے دی ہے، انٹر آپ ہو چکے ہیں. تو یہ میری رائے تھی دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی اور دعوت تبلیغ کے حوالے سے، دونوں کے بارے میں جو میرے خیالات تھے ان کا میں نے اظہار کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.